बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 13 साल बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का कत्ल एक मरतबा फिर ज़िंदा हो चुका है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि उज़ैर बलोच की JIT में जो होलनाक किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं, उन इंकशाफात ने जरदारी हाउस को हिला कर रख दिया है। इस हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि उज़ैर बलोच के इंकशाफात से पीपल पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, जो आला तरीन क़यादत है, जो पीपल पार्टी के जो लीडर्स हैं वो खौफज़दा हैं, उनमें परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। और इस हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि अब जरदारी हाउस में जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कत्ल का जो खुरा है वो पहुंच चुका है। तो आखिर ये मामला क्या है, और इस हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि उज़ैर बलोच जो कि इदारों की कस्टडी में है, उनकी जान को ख़तरा है। तो इस इशू पर हम बात करेंगे कि आखिर मामला क्या है, क्या मामला इस कदर संगीन है कि जो शख्स इदारों की कस्टडी में है तो उसकी जान को ख़तरा कैसे हो सकता है। कौन है वो शख्स जो उनकी जान लेना चाहता है, कौन है वो शख्स जो सारे जो एक मामलात हैं उसको लपेटना चाहता है। और इस हवाले से उज़ैर बलोच के इंकशाफात से जरदारी हाउस परेशान क्यों है, उसमें खौफ क्यों पाया जा रहा है, तो इस हवाले से तमाम तर इशूज़ पर हम बात करेंगे। अगर आपको याद हो कि 2007 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का लियाकत बाग में उन पर हमला हुआ था, उस हमले के नतीजे में वो शहीद हो गई थी, तो इस मुकदमे को और इस वाक़े को आज तकरीबन 13 साल का जो अरसा है ये मुकम्मल हो चुका है। लेकिन इसमें जो अहम तरीन बात यह है कि अभी तक इस कत्ल का जो मुकदमा है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, इस हाई प्रोफाइल कत्ल केस में अभी तक इसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। इस हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें कुछ आ रही हैं। कभी मलबा किसी पर डालने की कोशिश की जाती है, कभी मलबा किसी पर डालने की कोशिश की जाती है। आपने देखा शुरू में जब ये कत्ल हुआ, इसका जो मुकदमा है वो परवेज़ मुशर्रफ पर कायम किया गया, क्योंकि उस वक्त वो हुकूमत में थे और उस पीपल पार्टी ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि मुशर्रफ जो थे वो पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो को नहीं आने दे रहे थे, जिसकी वजह से उनको कुछ सियासी तौर पर थ्रेट था, जिसकी वजह से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को कत्ल किया गया। लेकिन बाद में जो मामलात हैं वो उलझे ही रहे, कोई तफसीलात जो थी वो खुलकर सामने नहीं आई। लेकिन बहुत सारे सवालातों को जन्म उस वक्त देना शुरू हुए, बहुत सारे सवालात उस वक्त उठना शुरू हुए जब पीपल पार्टी वफाक में हुकूमत में आई। और पीपल पार्टी की वफाक में भी हुकूमत थी, सिंध में भी हुकूमत थी, और बहुत सारे जो सवालात थे ये उठाए जा रहे थे कि पीपल पार्टी जो है वो अपने दौर में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कत्ल की तहकीकात क्यों नहीं करवा सकी। जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे और वफाक में भी उनकी हुकूमत थी, सिंध में भी उनकी हुकूमत थी, तमाम इदारे उनके पास थे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कत्ल की वो तहकीकात करवा सकते थे, उस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचा सकते थे। लेकिन 5 साल तक वो इक़्तिदार में रहे, लेकिन 5 साल तक इस केस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया गया। अगर आसिफ अली जरदारी ये समझते थे कि इस कत्ल के जो असल मुहर्रिक हैं, जो असल उनका जो किरदार है वो परवेज़ मुशर्रफ तक जाता है, तो फिर परवेज़ मुशर्रफ को वो इस केस में मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया गया। अगर कोई और था तो फिर उसको सामने लेकर क्यों नहीं आए। लेकिन इसके हवाले से तहकीकात भी हुई, JITs भी कायम की गई, कमीशंस भी कायम किए गए, लेकिन आज तक अवाम के सामने असल हकीकत जो है वो नहीं रखी गई। लेकिन अब तकरीबन 13 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका है। 2015 में उज़ैर बलोच जो कि लियारी गैंग का जो सरगना था, और लियारी गैंग के जो लोग हैं, जब भी उज़ैर बलोच का नाम आता है पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो उज़ैर बलोच के नाम से भी वाकिफ़ है, उसके काम से भी वाकिफ़ है। और जब भी कराची में कत्लेआम की बात होती है, जब भी लियारी गैंग की बात होती है, जब भी कराची में हाई प्रोफाइल मुकदमात की बात होती है, तो फिर उज़ैर बलोच का जो नाम है ये सबसे पहले आता है। तो उज़ैर बलोच को जो हाई प्रोफाइल केसेस में कत्ल के संगीन मुकदमात में और कई कत्ल के मुकदमात में और दहशतगर्दी के मुकदमात में जब उनको 2015 में गिरफ़्तार किया जाता है, तो फिर उसके बाद उन पर एक JIT कायम की जाती है। उस JIT में होलनाक किस्म के कुछ इंकशाफात सामने आए, लेकिन अभी तक जो है वो JIT पब्लिक नहीं हुई। और इस हवाले से जो PTI के जो वज़ीर भी हैं अली ज़ैदी साहब, वो सिंध हाई कोर्ट में भी उन्होंने पटिशन फाइल की, जो मुकदमा अभी ज़ेर समाअत भी है कि उज़ैर बलोच की JIT को पब्लिक किया जाए। लेकिन इस हवाले से जो सिंध हुकूमत है, सिंध हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर भी जारी किए कि उज़ैर बलोच की जो JIT है उसको पब्लिक किया जाए, मगर सिंध हुकूमत ने इसको पब्लिक नहीं किया। जिसके बाद अब सूरत हाल ये है
کہ 4 جون کو سندھ ہائی کورٹ نے ایک اہم ترین نوٹس بھیجا جو سندھ کے جو سیکٹری ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ آپ یہ جو رپورٹ ہے یہ پبلک کر رہے ہیں ورنہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ لیکن ابھی تک جو ہے یہ جو JIT ابھی تک پبلک نہیں ہوئی، لیکن جو علی زیدی صاحب کے جو الزام ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم اس ایشو پر بات کریں گے کہ کون سے 3 ایسے سنگین مقدمات تھے جن کی اہم ترین JITs بنائی گئی، ان کے حوالے سے اہم ترین انکشافات سامنے آئے، اور آج تک جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کو پبلک نہیں کر رہی۔ تو پھر کسی نہ کسی چیز کی پردہ داری ہے جس کی وجہ سے جو معاملات ہیں وہ کھل کر سامنے نہیں آ رہے۔ عزیر بلوچ علی زیدی صاحب نے جو سندھ ہائی کورٹ میں جو پٹیشن فائل کی ہے اس میں انہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ عزیر بلوچ کراچی کے ہائی پروفائل قتل کے مقدمات میں ملوث ہیں، اور ان جتنے بھی جو قتل ہوئے ہیں، جتنی بھی جو وارداتیں ہوئے ہیں، ان کا براہ راست جو تعلق ہے وہ پیپل پارٹی کے ساتھ ہے، اور عزیر بلوچ جو ہیں یہ پیپل پارٹی کے فرنٹ مین ہیں۔ اس کے ساتھ علی زیدی نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ عزیر بلوچ کی JIT میں انکشاف ہوا ہے کہ عزیر بلوچ کے پیپل پارٹی کے اہم ترین لیڈرز اور قیادت سے رابطے تھے، اور جس پر عزیر بلوچ جو عزیر بلوچ نے جو سنگین قسم کے جرائم کیے ہیں پیپل پارٹی اس کی پشت پناہی کرتی تھی۔ یہ عزیر بلوچ نے انکشاف کیا ہے علی زیدی صاحب کے مطابق۔ حالانکہ یہ جو رپورٹ ہے ابھی یہ پبلک نہیں ہوئی، لیکن علی زیدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو جرائم ہیں اس کے حوالے سے عزیر بلوچ کی یہ پشت پناہی کرتے تھے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ کئی قتلوں اور وارداتوں کا تعلق پیپل پارٹی کے لیڈر سے ملتا ہے، اور یہ کام ہم نے ان کے کہنے پر کیے تھے۔ عزیر بلوچ نے اس اپنی JIT میں یہ انکشاف کیا ہے، اور اس حوالے سے بھی کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اسی JIT میں عزیر بلوچ نے یہ بھی کہا ہے کہ فریال تالپور جو کہ آصف علی زرداری کی بہن بھی ہیں، جو ادی کے نام سے مشہور ہیں، ان کے بھی بڑے اہم تعلقات ہیں عزیر بلوچ صاحب سے، اور ان کو وہ ادی کا جو ٹائٹل ہے یہ بھی عزیر بلوچ صاحب نے دیا تھا۔ تو معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اسی کیس میں اسی JIT میں یہ انکشاف ہوا ہے۔ عزیر بلوچ نے یہ کہا ہے کہ جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو سیکٹری سے جو چیف سیکٹری تھے خالد شہنشاہ، اس کا جو قتل ہوا تھا وہ رحمان ڈکیٹ جو کہ لیاری گینگ کے بڑے ایک اہم کردار تھے جن کو دنیا جانتی ہے، لیاری گینگ کے حوالے سے رحمان ڈکیٹ کا نام آتا ہے۔ عزیر بلوچ نے یہ انکشاف کیا ہے کہ رحمان ڈکیٹ کے ساتھ میں نے مل کر خالد شہنشاہ کا قتل کیا تھا، اور خالد شہنشاہ ایک ایسے کردار تھے جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے چیف سیکٹری تھے، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو قتل ہے یہ 2007 میں ہو رہا ہے، اور خالد شہنشاہ کا جو قتل ہے یہ 22 جولائی 2008 کو خالد شہنشاہ کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ایک باب تھا جس کے پاس اگر آپ کچھ فوٹیج دیکھیں YouTube چینل پر آپ کو مل جائیں گی کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ لیاقت باغ میں جلسے سے خطاب کر رہی تھی تو اس وقت جو خالد شہنشاہ تھے جو چیف سیکرٹری تھے وہ کچھ عجیب و غریب سی حرکتیں اور مشکوک قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ ویڈیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ جو خالد شہنشاہ ہیں یہ تمام محرکات کو جانتے ہیں اور اصل کردار کو جانتے ہیں، لیکن 2008 میں 22 جولائی کو آ کر خالد شہنشاہ کا بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر یہیں سے یہ شکوک و شبہات یہ جنم لیتے ہیں کہ جو بھی سرگنہ تھا، جو کھرا تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کی جانب جو بھی جاتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی ایک پوری فہرست موجود ہے جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کے ساتھ جن کو ریلیٹ کیا جا سکتا تھا، جن کے پاس ثبوت تھے، تو ان کو پھر بعد میں مروا دیا گیا۔ تو اس حوالے سے اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو خالد شہنشاہ ہیں وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے چیف سیکرٹری تھے، اور جو عزیر بلوچ صاحب ہیں یہ ان کا جو تعلق ہے یہ آصف علی زرداری اور فریاد تالپور کے ساتھ ڈائریکٹ تعلقات تھے، اور یہ جو قتل ہوئے ہیں تو اس وجہ سے کچھ جو شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں، جو کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ اب بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو قتل کا جو کھرا ہے وہ اب زرداری ہاؤس تک پہنچ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ابھی یہ خبریں کچھ گردش کاری ہیں، لیکن جو JIT جب پبلک ہوتی ہے، جب سندھ گورنمنٹ اس کو پبلک اگر کرتی ہے تو پھر مین چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گی۔ تو سندھ گورنمنٹ کے پاس 3 قسم کی JITs پڑی ہیں، اگر سندھ گورنمنٹ ان کو پبلک کر دیتی ہے تو سارا معاملہ جو ہے یہ حل ہو سکتا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکتا ہے۔ ایک ثانیہ بلدیہ فیکٹری اور 7 عزیر بلوچ کی JIT رپورٹ ہے، اور نثار مورائی کی JIT رپورٹ ہے۔ یہ 3 قسم کی JITs رپورٹ ہیں، اور اب باتیں یہ کی جا رہی ہیں
کہ عزیر بلوچ کو جیل میں قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا سنگین ہے اور بڑے شکوک و شبہات کو جنم لے رہا ہے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں کہ جس کے حوالے سے ابھی اس اداروں کو بھی تحقیقات کرنی چاہیے اور ہمارے جو عدالت ہے اس کو بھی تحقیقات کرنی چاہیے کہ عزیر بلوچ کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور زرداری ہاؤس میں جو پریشانی ہے اب یہ بہت زیادہ شکوک و شبہات کو جنم لے رہی ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہے، میں ایک بات یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں، یہ عدالت نے کرنا ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا قتل کس نے کروایا، پرویز مشرف نے کروایا، آصف علی زرداری نے کروایا، یا پھر کسی اور بندے نے جا کے یہ قتل کروایا ہے۔ تو یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، ابھی یہ باتیں ثابت ہونا باقی ہیں۔ لیکن زرداری ہاؤس میں پریشانی کا بڑھنا اور عزیر بلوچ کو قتل کروانے کی باتیں گردش کرنا، یہ بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ لیکن اب کچھ قیاس رہے ہیں یہ کی جا رہی ہیں، کچھ مارکیٹس میں خبریں یہ گرم ہیں کہ یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو قتل کا جو کھرا ہے وہ اب جا کر پہنچا ہے بلاول ہاؤس اور زرداری ہاؤس۔ اب دیکھتے ہیں کہ ادارے کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا رپورٹ سامنے آتی ہیں، اور کیا سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ توہین عدالت سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا پھر یہ جو جے ٹی رپورٹ ہے اس کو وہ پبلک کر دیتی ہے۔ اگر پبلک کر دیتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا بم شیل ہوگا، اور عزیر بلوچ جو ہے اس کا کردار سب کو پتہ ہے کہ وہ کس کے ہاتھوں کھیلتا رہا، کس کے سامنے بیٹھ کے وہ انکشافات ہوتے رہے، کیا کچھ ہوتا رہا، یہ سب کو پتہ ہے۔ بہرحال آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو مزید بھی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو، خدا حافظ۔